اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور میں اس میں ایڈ کروں گا بس، جو کہ جس پر ابھی ہماری جو ہے سوشل میڈیا میں کافی گفتگو ہوئی اور اس پر کافی بحث ہوئی، وہ یہ کہ جس پر بڑھ کے بہت واویلا ہوا کہ قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں. ایک تو سورہ علق کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر لنصفعن کا جو لفظ ہے، لنصفعن، تو ایکچولی لنصفعن کے عین کے بعد ایکچولی اپنے صحیح معنوں میں نون ہے، اور ایسا نون ہے جس کے اوپر جزم ہے. اب وہ لایا گیا ہے کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کلام کے اندر، ضرور، شیورلی کی میننگ جو ہے وہ پے کرنے کے لیے اس نون کو لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسے لکھا گیا ہے الف کے ساتھ، اسے لکھا گیا، اس نون کو نون کے ساتھ نہیں لکھا گیا، اس نون کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. ایسے ہی قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر ایک مقام پر وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو وہاں پر بھی جو نون ہے، ایک وہاں پر 2 نون ہیں ایکچولی، نم، تو وَلَيَكُونَن اصل میں ہے نون نون، تو اس میں ایک نون پہ زبر ہے اور دوسرے نون پہ جزم ہے. لیکن وہاں پر بھی جو لکھا ہوا قرآن کریم کے اندر وہ کیا ہے؟ الف کے ساتھ. اور الف کے ساتھ جب اس کو لکھا جائے گا تو اگر اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو وَلَيَكُونَن کی آواز آٹومیٹک تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 زبر کی آواز پیدا ہو جائے گی. ہم الف سے لکھیں چاہے نون کے ساتھ لکھیں، آواز دونوں کی ساؤنڈ دونوں کا سیم ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکچولی گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جب جو ورب ہوتا ہے اور ورب کے اخیر، ورب پر کبھی بھی لاسٹ میں الف نہیں آتا ہے، اس کے اخیر میں الف نہیں ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایکسٹرا الف نہیں آتا ہے اس کے اندر. ایکچولی او بھی نون اگر لگا ہو تاکید کے لیے تو اس کو الف کے ساتھ پروناؤنس نہیں کیا جاتا، لیکن پھر الف کے ساتھ اس کو لکھا کیوں گیا؟ یہ دونوں مقام، صرف یہ 2 جگہ ہے قرآن کریم کے اندر، لنصفعن میں اور وَلَيَكُونَن میں الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو اس پر باضابطہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ گرامیٹیکلی مسٹیک ہے، گرامیٹیکلی غلط ہے، لیکن یہ سرے سے اپنے آپ میں یہ بات ہی غلط ہے کہ یہ گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. یہ سرے سے غلط ہے، گرامیٹیکل پوائنٹ سے بھی غلط ہے، اور خود قرآن کا جو نیریٹو ہے اس نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس لیے غلط ہے کہ خود باضابطہ جو عرب ہیں، اوریجنل عرب، جو پیور عرب ہیں، ان کے ہاں اصل میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ایسا نون کسی ورب کے لاسٹ میں آتا تھا جو تاکید کے لیے ہو، جو کلام کے اندر، گفتگو کے اندر شیورٹی کو پیدا کرنے کے لیے ہو، تو اس پر اس ورڈ پہ اگر وہ رکتے تھے تو رکنے کے وقت اس نون کو گرا کر کے الف لگا دیا کرتے تھے. مثلا وَلَيَكُونَن ہے تو وَلَيَكُونَن کے بجائے رکنے کے وقت وَلَيَكُونَا کر دیتے تھے اس کو. ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا، ان کے مطلب عربک لینگویج کے اندر یہ چیز شامل تھی، مین جو عرب تھے ان کے ہاں یہ چیز شامل تھی. تو قرآن کریم کو جب لکھا گیا، اچھا شعراء جو عرب جو پوئٹس ہیں نا پرانے زمانے جاہلیت کے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام کے زمانے کے جو بہت سارے پوئٹس ہیں، ان کی پوئٹری کو اگر اٹھا کے ہم دیکھیں گے نا تو ان کے ہاں بھی ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. یہی طریقہ ملتا ہے کہ وہ نون جس کو ہم لوگ ایکچولی ٹیکنیکل ٹرم میں نون خفیفہ بولتے ہیں، اس طرح کے نون کو، ٹھیک ہے، تو اس نون خفیفہ کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ اس پر اگر ٹھہرنا ہو تو اسی طریقے سے اس پر ٹھہرا جائے، اس کو ایسے ہی پروناؤنس کیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اترا، ٹھیک ہے، تو اب قرآن جب اترا تو لنصفعن، اب ظاہر ہے کہ حضور نے وقف بھی کیا ہوگا، ٹھہرے ہوں گے اس پر، کبھی ٹھہر کے بھی دکھایا ہوگا نا صحابہ کو کہ اگر ٹھہرنا ہے تو کیسے ٹھہرنا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ تو حضور نے اس پر ٹھہر کے دکھایا ہوگا نا. تو جب حضور اس پہ ٹھہرے تو ٹھہرے کیسے؟ حضور الف کے ساتھ ٹھہرے. جی اب جب الف کے ساتھ ٹھہرے تو اس کو الف کے ساتھ ہی لکھ دیا گیا. الف کے ساتھ کیوں لکھ دیا گیا؟ کیونکہ اگر اس کو نون کے ساتھ لکھا جاتا تو کسی کامن انسان کو جو پڑھتا قرآن کریم تو وہ نون پہ ٹھہرتا، الف پر نہیں ٹھہرتا. اس کو لنصفعن، لنصفع، اگر وہ ٹھہریں گے تو اس کو ٹھہر کے ہم پڑھیں گے لنصفع، تو لنصفع کے بجائے وہ کیا پڑھتا ہے؟ اس کو لنصفعن. جب لنصفعن پڑھتا تو یہ گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے غلط ہو جاتا اور حضور کی قرات کے مطابق جو حضور نے ٹھہرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے بھی خلاف ہو جاتا. تو اس لیے اس کو الف سے لکھ دیا گیا، کیونکہ الف سے لکھنے کی صورت میں اس کا جو پروناؤنسیشن ہے نون والا وہ ختم نہیں ہو رہا ہے.
وہ ختم تو ہو نہیں رہا، چونکہ دو زبر کی آواز پھر بھی آئے گی، ٹھیک ہے. لنصفعن کو آپ الف سے لکھیے چاہے نون سے لکھیے، آواز سیم ہوگی. لیکن ٹھہرنے میں چونکہ نون کی آواز نہیں نکلنی چاہیے بلکہ الف کی آواز نکلنی چاہیے، اسی بات کو بتانے کے لیے اس کو الف کے ساتھ لکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ رہے کہ یہاں پر ٹھہرنے کا طریقہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے. ٹھہرنے کا طریقہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یہ اس طریقے کو بتانے کے لیے اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا. وہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ڈکٹیشن کرایا ہے یہ کتنا سبٹل اور کتنا دقیق اور کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر کتنی وزڈم موجود ہے، اور وہ کتنا جامع ہے لحاظ سے، اور ہر ایک کے لیے کتنا جامع یہ اسکرپٹ، کتنا جامع، کتنا انکلوزیو اسکرپٹ ہے کہ جس کے اندر جو عرب کے جو ٹرائبس تھے ان کے جو اپنے ڈیفرنٹ ٹونز تھے، ان کے جن کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کے مطابق قرآن پڑھنے کا ان کے لفظ میں بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے لوگ اس کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی جو ہے قرآن کریم کا جو اسکرپٹ ہے، اس اسکرپٹ کے اندر یہ خصوصیت ہے، اور اس کے یہ قواعد رہے، ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے اس طرز پر لکھا گیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو ہمیں فوراً یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ جو ہے گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے، بلکہ ہمیں اس کے ایکسپرٹس کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ بات کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ بات کریں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. قرآن کریم کا تو یہ اعلان ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے اندر کوئی غلط بات نہ دائیں سے آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، یعنی کسی طرف سے کوئی غلط بات نہیں آ سکتی. پھر آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن میں یہ چیز گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے؟